ایک دیوانہ یہ کہتے ہنستا جاتا، کاش منزل سے آگے بھی کوئی رستہ جاتا۔ ناظرین، ایسے ہی ایک دیوانے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو دیوانے ہیں اپنی بائک کے، اپنے پاکستان کے اور اس کی سڑکوں کے۔ آپ کے پیش خدمت ہے مکرم ترین صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ فائن الحمدللہ، تھینک سر یو۔ سب سے پہلے تو آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور سر ریسنٹلی آپ ماشاءاللہ ایران کا ٹور کر کے آئے، کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ بہت اچھا جی۔ بڑی ہم جب گئے، ہمیں ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران کے کال تھے، انہوں نے بتایا کہ اب آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جب آپ آئیں گے تو آپ کے پاس تھاؤزنڈس بیوٹیفل میموریز ہوں گی۔ اور ریئلی وی فیل کہ ابھی ہم باقی گئے تھے، ہمیں ایران کے بارے میں نہیں اتنی آئیڈیا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہمارے پاس بے شمار یادیں ہیں، حسین یادیں ہم وہاں سے لے کر آئے۔ سر ٹورزم کا شوق کب سے آپ کو پیدا ہوا کہ بائک پر ہی جانا ہے؟ لوگ گاڑیوں پہ بھی کرتے ہیں، لیکن بائک کی obsession کیا ہے؟ اس کے لیے میں کہوں گا کہ بائک کوئی میرا ٹارگیٹ نہیں تھا، میں نے تو ٹورزم دنیا دیکھنی تھی، سیر کرنی تھی، وہ بچپن سے تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلڈ میں ہوتی ہیں۔ یہ پیشن جو جنون ہے نا، یہ اپنایا نہیں جاتا، دیکھنے سے نہیں ہوتا، یہ بلڈ میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کے سفر کا آغاز غالباً 1992 سے 92 سے جی میں نے موٹر بائک پہ شفٹ ہوا، اور 2001-2 میں پھر پروفیشنل ہو گیا۔ تھوڑا میں نے کہا کہ دنیا دیکھنے کے لیے لائف از ویری ویری شارٹ، تو ہمیں تھوڑی سپیڈی ہونا چاہیے، تو اس کو ہم نے پھر اس کو پروفیشنل میں تھوڑا سپیڈی کیا۔ سر ماشاءاللہ آپ نے کافی ملک گھومے، آپ کا سب سے اچھا جو رہا ٹور، مطلب سب سے لمبا اور اچھا، وہ کون سے ملک کے ساتھ سب سے زیادہ یادیں جڑی ہیں آپ کی؟ میرا بڑا اچھا، میری یادیں جو ہے نا، ویتنام میں نے ٹریول کیا، فرام ہوچی مین ٹو ہنوئی، تو اس میں مجھے ڈفرینٹ لینڈسکیپ ملے، ڈفرینٹ کلچر ملے، اور ویتنام کافی لینتھ وائز کافی بڑا ملک ہے، ویٹس میں اتنا نہیں ہے، تو بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی اچھا ملک ہے۔ وہاں میں سوچتا ہوں کہ جب کبھی فارغ ہوا تو پھر وہاں جاؤں گا، کیونکہ وہ ایک ریئلی رومانٹک پلیس ہے، اور لوگ کافی اچھے ہیں، مجھے مزہ آیا وہاں۔ اچھا سر، یہ مونچھوں کا کیا راز ہے؟ مونچھوں کا راز کوئی نہیں ہے، مونچھیں بس میں کہوں گا کہ میں نے فرسٹ پونی ایک رکھی ہوئی تھی، کافی بڑی پونی تھی میری اسٹارٹ میں، تو مونچھیں بھی میری ساتھ تھیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ بال جھڑتے گئے، اور جھڑنے میں پھر میں نے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ میرے بال نہ ہوں، تو پھر میں نے کہا کہ بات نہیں ہے، تو پھر جو اللہ کو منظور ہے میں بھی اسی کے ساتھ راضی ہوں۔ پھر میں نے ٹینڈ کرا لیا، میری مونچھیں تھوڑی، میری داڑھی بھی تھی ہلکی ہلکی، جیسے شیپ ٹائپ، تو وہ میں نے پھر 2-3 بار شیو کی، تو وہ مجھے گیٹ اپ اچھا لگا، تو پھر میں نے اس کو کنٹینیو کیا، پھر اس پہ کافی میری پرومیننٹ بھی میں ہو گیا، لوگوں کی کچھ اپریسیشن بھی ہوئی، کچھ نے مجھے کہا جی آپ پتہ نہیں ہوگن سے اور ان سے انسپائر ہیں، ہلک ہوگن سے انسپائر ہیں، یا وہ آسٹریلین ایک کرکٹر ہے اس سے انسپائر ہیں، یا اس طرح کا نتھنگ، کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو دیکھ کے یا اس طرح نہیں کیا، تو یہ بس اسٹارٹ ہو گیا۔ اب میری یہ پہچان ہے، اب ہر جگہ پہ میں لوگ مجھے پہچانتے ہیں، نام سے نہیں تو میرے گیٹ اپ سے لوگ مجھے پہچانتے ہیں۔ اچھا سر، اس کا آپ پنجابی میں اگر ایک ڈائلاگ بتاؤں تو وہ کیا آپ دہرائیں گے؟ کیا وہ ہے کہ زندگی سیدھی چلدی نہیں تے مجھ میں سیدھی رہن نہیں دیندا۔ ڈیفیکلٹ ہے زندگی، کیا کہا ہے؟ زندگی سیدھی چلدی نہیں زندگی سیدھی چلدی نہیں تے مجھ میں سیدھی رہن نہیں دیندا۔ مجھ میں سیدھی رہن نہیں دیندا۔ بالکل۔ اچھا سر، یہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ اکانومک ٹورزم، مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کرنا تو چاہتے ہیں بائک ٹورزم، ٹھیک ہے، آپ نے پروموٹ کرنے کے لیے بڑا کام کیا، لیکن ان کی جیب کہیں پہ اجازت نہیں دیتی، یا پھر ان کو مینجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟
ہاں اس میں میرے خیال میں میں کہوں گا جو ہماری کمیونٹی ہے، خاص طور پہ ہمارا جو کلب ہے کراس روٹ موٹر سائیکل کلب، یہ پاکستان کا سب سے بڑا کلب ہے، اور بڑے ہونے میں اس کی خالی بڑا نہیں ہے، بڑے ہونے میں بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کا بڑا پن بھی ہے۔ اس کی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو دیگر سے پرومیننٹ ہیں، اسی لیے یہ بڑا بنا اور نمبر آف پارٹیسپینٹ اس میں زیادہ ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس میں بائکس کو پریورٹی نہیں دی، بائک کو ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا بائکر ہے یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ بائک تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ابھی ایک بندے کے پاس 50 لاکھ والی بائک بھی ہے، ایک بندے کے پاس 50,000 والی بائک بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ دینا لینا چلتا رہتا ہے۔ تو بائک ہماری پریورٹی نہیں ہے، تو بائکر ہماری ہے، تو اس لیے ہم گرو بھی کر رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے بائک کی بڑی بائک یا کوئی زیادہ سی سی میں بڑی یا ویٹ میں بڑی یا اس طرح کی کوئی بائک کی ضرورت نہیں ہے، آپ چھوٹی بائک پہ بھی گھوم پھر سکتے ہیں۔ مقصد ہمارے کلب کا موٹو ہے کہ آپ گھر سے نکلیں اور ایک ٹارگٹ کر کے نکلیں کہ یہ چیز میں نے ایکسپلور کرنی ہے، تو یو آر آور فیملی ممبر، تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے کنبے کا فرد ہے۔ مکرم ترین صاحب، آپ نے اب تک کون کون سی کنٹریز وزٹ کی ہیں؟ میں نے کوئی تقریباً 16 کنٹریز میں نے وزٹ کیے، اس میں رشیا ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش کافی میرا اچھا ٹور رہا، کافی دیکھا، محبتیں ملی وہاں، سنگاپور ہے، ملیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، اس طرح کافی کنٹریز دیکھے۔ ابھی ریسنٹ ہم نے ایران کا ٹور کیا، اور ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، اور کلچرل کے حوالے سے ایران کافی اچھا ہے، کھانے وہاں لینڈسکیپ بہت پیارا ہے اور بار بار جانے کو دل کرتا ہے۔ فیوچر میں ہمارے پلان، ہم ٹرکی کا پلان کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 14 اگست جشن آزادی پاکستان ٹرکی میں منائیں گے۔ ٹرکی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اور آج کل ہم اور زیادہ جڑتے جا رہے ہیں دونوں ممالک، کلچر کے حوالے سے، ان کے میڈیا اور باقی چیزوں کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد ہمارا پلان سفر نور کا ہے انشاءاللہ، لاہور سے ہم مکہ مکرمہ تک عمرے کا ہمارا پلان ہے، جو ہم لاہور سے ایران سے پھر یو اے ای، شارجہ، دبئی، ابو ظبی سے الرویدہ اور ریاض اور مکہ، ایسے یہ ہمارا روٹ ہوگا انشاءاللہ۔ وہ پلان ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور بائک پہ ہم جائیں گے، پاکستان کے فلیگ کو ہم دنیا میں دکھائیں گے انشاءاللہ۔ سر ماشاءاللہ آپ کے پاس اعزازات کا تو پوری بارش ہوئی ہے، یہ مطلب آپ کو کہاں کہاں ملے موقع کے حساب سے، کس طرح یہ آپ کو اتنی کلیکشن ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، یہ بیسیکلی محبتیں ہیں اور میرے لیے بہت اعزاز ہیں۔ یہ کاغذ کے ٹکڑے یا یہ کوئی پیس آف اس کے ووڈ اور گلاس کے نہیں ہیں، تو یہ میرے لیے کافی اعزاز ہے۔ اور الحمدللہ ابھی بہت سارے پڑے ہوئے ہیں جو میں نے ابھی ہینگ کرنے ہیں۔ میرا روم اب لگتا ہے کہ چھوٹا ہو گیا ہے، مجھے اب اور بڑا کرنا پڑے گا۔ تو یہ محبتیں ہیں، یہ لوگوں کی مجھے اپریسیشن ہے، اور انہی اپریسیشن سے ہی میں انرجی گین کرتا ہوں اور زیادہ آگے بڑھتا ہوں، اور زیادہ میں کام کرتا ہوں، نیو پروجیکٹ میں لے آتا ہوں۔ تو یہ بیسیکلی انکریجمنٹ ہے میری۔ جی اچھا سر، یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مکرم ترین صاحب کو آپ ایک اچھے ٹورسٹ کے نام سے تو جانتے ہوں گے، لیکن ان کی ایک اور بھی پہچان ہے، یہ ایک ہمسایہ فوڈز کے نام سے NGO ہے، یہ وہ بھی رن کرتے ہیں۔ سر اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے کام لیتا رہے۔ ہماری ہمسایہ فوڈ بینک کے نام سے ہم ایک چھوٹا سا سیٹ اپ چلا رہے ہیں، جس میں ہم کوئی 550+ لوگوں کو ایک ٹائم پہ پکا ہوا کھانا ان کے ڈور سٹیپ پہ دیتے ہیں۔ اس میں ہماری میجورٹی خواتین ہیں، ویڈوز ہیں، آرفن چلڈرن ہیں، کچھ ڈسیبل لوگ ہیں، اولڈ ایج کے لوگ ہیں، ان کو ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو ان کو ان کا کھانا ان کے ڈور سٹیپ پہ الحمدللہ پہنچ رہا ہے، اور یہ فگر بڑھتی جا رہی ہے، اور 10,000 لوگوں کا ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس تک فگر لے جائیں گے۔ اور بیسیکلی یہ ہم نہیں کر رہے، یہ اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ہم تو ایک کوریئر کا کام کر رہے ہیں کہ ادھر سے لے کر ادھر دے رہے ہیں، پاس آن کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو وہ ہم آگے پاس آن کر رہے ہیں جسٹ۔
माशाल्लाह, अल्लाह आपके हर काम में बरकत डाले और इसी तरह आपको चुस्त रखे और तंदुरुस्त रखे और मज़ीद इस तरह आप और ज़्यादा फतवात आपका मुकद्दर बने। थैंक यू जी। सर, कोई पैगाम हो कोई यंग टूरिस्ट के लिए? असल में ये होता है कि कोई जवान है ना, तो उसके माँ बाप निकलने नहीं देते कि जी जवान खून है, गर्म है, ये इस तरह जाएगा, ये करेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपके बड़ा रिस्पेक्टिव फोरम पे मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स को पूरी आगाही नहीं है। वो जब वन व्हीली करते हैं स्टूडेंट और कैजुअल्टीज़ होती हैं, हादसात होते हैं हेलमेट के बगैर, और रेसें लगाते हैं और रैश बड़ी ड्राइविंग करते हैं, तो इस तरह के हादसे होते हैं। वो हादसात पेरेंट देखते हैं तो वो अपने बच्चों को इजाज़त नहीं देते। मैं इसके लिए वाज़े करूं कि हमारा जो क्लब है या हम जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है हमारा टूरिंग है, ट्रैवलिंग है, हम नेचर लवर हैं। हमने फितरत को, अल्लाह ताला की बनाई हुई ज़मीन की खूबसूरती को देखना है। रेस से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। और जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो हमारे साथ टूर करते हैं, वो प्रॉपर गैजेट के साथ होते हैं। उनके जैकेट्स, ट्राउज़र्स, उनके शूज़, उनके हेलमेट, उनके ग्लव्स, नी पैड्स, आपके आर्मर, आपकी हर चीज़ आप पहन के आप ट्रैवल करते हैं। उसके बगैर हमारे साथ कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, एक रिस्ट्रिक्शन है। इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि रेसिंग और टूरिज़्म दे आर कम्प्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। तो इसका फ़र्क बड़ा वाज़ेह है और इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, ये था आज का इंटरव्यू। जी, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपने मेज़बान हारिस वहीद पाशा को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क, जो बनेगा आपकी आवाज़।